ہمارے لیے بہت آسان ہے اپنے آپ کو بڑے بڑے ملکوں سے کمپیئر کرنا، ویسٹرن کنٹریز سے. ہمارا فیوریٹ کام ہے کہ ہم کہیں کہ انگلینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت ڈیولپڈ ملک ہے، ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے. ہم تو ابھی ایک بہت نیسنٹ سٹیج پہ ہیں اور 79 ایئرز ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. لیکن ایک اور گیج ہے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. آپ صرف ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری کی اگزامپل دیتے ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں وہاں پر، ان کی بھی اگزامپل دیکھیں. وہاں کی ٹوٹل آبادی لاہور کے ایک محلے کی جتنی آبادی ہے ان کی، اور ہمارے پنجاب میں صرف جو فٹ فال ہے پیشنٹس کی سرکاری ہاسپٹلس میں، پچھلے سال کی فٹ فال سرکاری ہاسپٹلز میں پورے پنجاب کی 10 کروڑ سے زیادہ تھی. یہی 10 کروڑ اگر آپ ویسٹرن ہاسپٹلز میں بھیج دیں تو ان کو تو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں جائیں. اور صرف یہ کہ سرکاری علاج نہیں ہو رہا، ان کو دوائی فری مل رہی ہے، ان کو سرجری ان کی فری ہو رہی ہے، ان کے پروسیجرز فری ہو رہے ہیں، ان کی جو ٹریٹمنٹ فری ہو رہی ہے، ان کے گھروں پہ دوائیاں پہنچ رہی. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم بطور قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے، اپنا فرض سمجھ کے، امانت داری سے کرنا ہے، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پچھاڑ سکتی. ہم لوگ دوائیاں بھی چوری کرتے ہیں، ہم میڈیسنز چوری کرتے ہیں، ہم انجیکشنز چوری کرتے ہیں، ہم انسولن چوری کرتے ہیں. ہم ہاسپٹل میں نے اسٹنگ آپریشنز کیے ہیں، مجھے پتا ہے ہاسپٹل میں جو سٹاف ہے وہ پیسے لیتا ہے، 200 300 400 پر پیشنٹ لیتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 400 ایک انسان کی جو سرکاری اسپتال میں آتا ہے اس کی دہاڑی ہے ڈیلی. ہم اپنی مشین کو خراب کرتے ہیں تاکہ ہم نے باہر جس سے ساز باز کی ہو وہاں پر ہم اپنا پیشنٹ بھیجیں اور وہاں سے ہماری پرسنٹیج ہمیں ملے. اپنی ہاسپٹل کی مشین ہم نے خراب کی ہوئی. یہ ہوتا ہے، لیکن ان سسٹمز کے باوجود، اس ورک ایتھک کے باوجود 10 کروڑ لوگوں کا پچھلے سال میں علاج ہوا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے ٹیلنٹ میں بھی کمی نہیں ہے، تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. یہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر جو حسنات ہیں، یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، ادھر جا کے کام کرنا شروع کیا ہے، تو پاکستانی ہے نا. اسی طرح بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، لیکن ایک ڈسپلن میں کام کرتے ہیں. وہی ڈسپلن کی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں لے کے آنا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں، انہوں نے اپنا فوکس سوائے پی ایم ایل این کے، ناٹ جسٹ سیئنگ بیکاز آئی بلانگ ٹو پی ایم ایل این، یس آئی ایم اے ویری پراؤڈ ممبر آف پی ایم ایل این. ہاؤ ایور، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو سیاسی جماعت ہے اس کا پرائم کام جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے، ڈلیوری پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ خدمت کے تھرو ایک رشتہ جوڑنے پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف پی ایم ایل این. کیونکہ ابھی میں نے جس پی آئی سی کا نام لیا، پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لو، جس خدمت کے کسی اسکیم کو، پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اوپر صرف ایک نام ہے، وہ ہے محمد نواز شریف یا پی ایم ایل این. تو کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا. میں آج بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہم جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اینڈ ڈاکٹر حسنات، تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار دس. میں ابھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر کے آئی ہوں اور بہت مہنگا ٹرانسپلانٹ ہے، $50,000 سے زیادہ کا شاید ایک
وہ جو آرٹیفیشل ہارٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے. ہم اب اور ملکوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ $10,000 سے کے اراؤنڈ اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جن کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے ان کو یہ فیسلٹی مل سکے. 100% فری آف کاسٹ ہے. اور میں نے آج کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ کل سے ہی جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے وہ شروع ہو جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر کینڈیڈیٹ ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا, نیڈز اے ہارٹ ٹرانسپلانٹ, وہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطہ کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا 100% فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا. اور میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کا پہلا اور واحد اپنی طرز کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے. اس کے علاوہ جس ہاسپٹل کو آج ہم نے افتتاح کیا ہے جس کا وہ الحمدللہ 16 بلین کی کاسٹ سے بنا ہے, اور میں ابھی اس کی کیتھ لیبز دیکھ کر آ رہی ہوں, اس کی جو آپریشن تھیٹرز ہیں میں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں. 6 کیتھ لیبز, اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیبز, جس میں کل ایک اینجیوگرافی ہوئی بھی ہے. اور اس کے اندر جو میں دیکھ کے ہارٹ اینڈ لنگ مشین جو میں دیکھ کے آئی ہوں جس کے اوپر آپ کا ہارٹ جو آپ کے ہارٹ کو چلا رہی ہوتی ہے ڈیورنگ دا سرجری, وہ میں دیکھ کے آئی ہوں. میں نے وہ مشین کم از کم پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹرز ہیں کمال, اسٹیٹ آف دی آرٹ, ٹاپ آف دا لائن آپریشن تھیٹرز ہیں. اور کتنے تھیٹرز ہیں اس میں؟ 5 اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹرز. اور جب میں وہ تھیٹرز دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کہیں سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں اور کسی ملک میں پھر رہی ہوں. خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ ود جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ, ٹیکنالوجی. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اینجیوگرافی ہے یا جو کیتھ لیبز ہیں وہ اس میں جو اینجیوگرافی ہے وہ AI لیڈ ہوتی ہے, AI ڈریون ہے. امیزنگ, میں تو حیران رہ گئی سن کے. اور جو 6 کیتھ لیبز ہیں اس میں ایک ہائبرڈ کیتھ لیب ہے جس میں ہائبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ while you're undergoing a procedure, تو چاہے آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو, اینجیوگرافی ہو, تو اس میں اگر آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو ادھر ہی there and then the cath lab will be turned into a theatre. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ICUs ہیں ماشاء اللہ, اسٹیٹ آف دی آرٹ CCUs ہیں. اور میں کہنا چاہوں گی کہ ورلڈز بیسٹ ماشاء اللہ یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے. اور سب سے اچھی بات کہ یہاں پہ زیرو انفیکشن انوائرمنٹ ہے. وہ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں جس میں انفیکشن ہونے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پروسیجر ہوتا ہے یا جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے ڈیورنگ دا سرجری اینڈ آفٹر دا سرجری سب سے بڑا جو اسپیشلی جو ہاسپٹل سے انفیکشن لوگ کیچ کرتے ہیں اس کا بھی اس میں جو ہے اس کو کیا گیا ہے شامل کہ زیرو انفیکشن کا اس میں انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے یوزنگ دیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اور پھر جو اس کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو مشینری اور اکوپمنٹ آیا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. جیسے 3 ٹیسلا MRI مشین ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت جگہوں پہ پاکستان میں وہ مشین ہے. اور 640 سلائسز کی آپ کی جو CT اسکین ہے. تو اگر آپ کو جو کورونری اینجیوگرافی چاہیے تو اس کے لیے ایک بہترین پکچر سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی. پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرو فزیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے پاس پہلی بار شاید ایک بہترین ٹیم بھی ہے جو اس کو سر انجام دے گی. نیوزی لینڈ سے جو ڈائریکٹر نرسنگ ہیں PhD ہیں ان کو ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے نرسز کو ٹرین کریں. تو یہ تو اس ہاسپٹل کے بارے میں ہے, لیکن یہ ہاسپٹل ایک وہ واحد منصوبہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ابھی. اس کی جو ایڈمنسٹریشن کی ہیڈ ہیں سامنے بیٹھی ہیں, میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دا مین سٹنگ ہیئر,
خواتین اپنا کام بہت میٹیکولسلی بہت محنت سے کرتی ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو, اس ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے میں, اس کے اندر ایک نیا ڈسپلن, نیا ورک ایتھک انٹروڈیوس کرنے میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اپنا فوکس ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن پہ رکھیں, اس چیز پہ رکھیں کہ جو پیشنٹ اس دروازے سے اندر آ جائے اس کو نہ انتظار کرنا پڑے, نہ اس کو کوئی دقت اٹھانی پڑے, نہ اس کی دوائی چوری ہو. ہاسپٹل اسپک اینڈ اسپین ہو, کلین ہو, اٹ از واشڈ ڈیلی, انفیکشن فری ہو, اور جو کیو مینجمنٹ ہے وہ ہو, لوگوں کو ان کی جو لیبز ہیں رپورٹس ٹائملی ملے, سرجری ان کی ٹائملی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک وارڈ بوائے جو ہے وہ پیسے لے کے نمبر لگا رہا ہے کہ سرجری کس کی پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں ہوگی. یہ ہوتا ہے یہاں پہ.